ایمان والی اللہ کی بندیاں بھی ہیں اور وہ ایمان والے اللہ کے بندے بھی ہیں۔ روزے دونوں پر اسی طرح فرض ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی نے جو نمازیں فرض کی ہیں، تہجد کی نماز ہے، وہ بھی جس طریقے سے مرد حضرات کے لیے ضروری ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ بننے کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے ہماری خواتین کے لیے بھی، میری ماں اور بہن اور بیٹیوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے کیا ہیں کہ افطار کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت روزے داروں کی دعائیں قبول کرتا ہے، لہذا عصر کے بعد سے لے کر افطار تک دعاؤں کے اندر مشغول رہنا چاہیے، ہماری بہن اور بیٹیوں کو بھی، ہمارے سبھی بھائیوں اور بچوں کو بھی۔ اب دیکھتے کیا ہیں، مرد حضرات تو بیٹھ جاتے ہیں یا وہ بھی نہیں بیٹھتے دعائیں کرنے کے لیے، اور ہماری خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں وہ افطار ہونے تک، اذان ہونے تک کچن کے اندر ہی مصروف رہتی ہیں۔ وہ افطار بھی چلتے چلتے کھانا بناتے ہوئے ہی ایک کھجور اٹھا کر کے کھا لی اور پھر تلنے کے اندر شروع لگ گئے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، کھانے پینے کے لیے تو ہمارے پاس 11 مہینے موجود ہیں، 11 مہینے ہمارے پاس موجود ہیں کھانے پینے کے لیے۔ یہ مہینہ کھانے اور پینے کا نہیں ہے، یہ مہینہ کھانے اور پکانے میں اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ ہے عبادت کرنے کا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ایمان کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے اللہ کی ذات پر صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مہینہ تو غمخواری کا ہے، اللہ سے گڑ گڑانے کا ہے، آہوزاری کا ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یا آنسو بہانے کا ذریعہ ہے، یا اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مثال سے بات سمجھاتا ہوں، کہ ہم پورے سال یا کچھ مہینے محنت کرتے ہیں کھیت کے اندر، پانی دیتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، کھاد لگاتے ہیں، سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن ایک مہینہ آتا ہے، اس کے اندر صرف فصل کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے، وہ اس میں محنت نہیں کرنی، اب ہمیں اب پانی نہیں لگانا، اب اس پر دوائی نہیں لگانی، اب صرف اور صرف فصل کاٹنی ہے ہمیں۔ اسی طریقے سے میرے جوانوں، میری ماں اور بہن اور بیٹیوں، یہ جو ماہ مبارک ہیں، یہ وہی مہینہ ہے جو فصل کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر صرف اور صرف ہمیں نیکیاں کمانی ہیں، پورے سال سے زیادہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، نماز کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت، تہجد کے بدلے جنت، کوئی بھی نیک عمل کریں اس کے بدلے جنت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ہیں۔ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، جو بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو نیکیاں نہیں ملیں گی، بلکہ میں خود اسے ملوں گا اس روزے کے بدلے میں۔ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود مل جاتے ہیں اس بندے کو جو رمضان المبارک کا احترام کرے، رمضان المبارک کی قدر کرے، رمضان کے ایک ایک لمحے کو وہ اپنے قیمتی سمجھے اور اس کو برباد اور ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں ہم، نیکیاں ملتی ہیں، اس کو فرشتے لکھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، فرشتے لکھتے ہیں۔ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ کوئی بھی نیک کام ہم کرتے ہیں، اس کا اجر، اس کی نیکیاں فرشتوں سے لکھوائی جاتی ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان عمل روزہ جو ہمیں دیا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے نہیں لکھواتے، اس کی نیکیاں، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے نہیں لکھواتے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اس کا ثواب دیتے ہیں اور خود اس بندے کو مل جایا کرتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کو اطمینان آ جائے، اس کی جو رمضان کے بعد کی 11 مہینے کی زندگی ہے وہ چین اور سکون کے ساتھ عافیت والی زندگی بن جائے، تقوی والی زندگی بن جائے، ایسی زندگی بن جائے جیسی اللہ چاہتا ہے، اس زندگی گزارنے پر اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتا ہے۔ ایسی زندگی اگر ہم بنانا چاہتے ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان، تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے اندر ہم خود نمازوں کا اہتمام کریں، خوب نمازوں کا تلاوت کا قرآن مجید کی اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، تہجد کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں۔ اللہ نے یہ 2 خاص عبادتیں دی ہیں اس ماہ مبارک کے اندر، ایک روزہ ہے رمضان کا دن کا، اور رات کی تراویح ہے، قیام اللیل جسے کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہماری بہن اور بیٹیاں بھی، ان کی اگر کسی مجبوری کے کسی عذر کے تحت ایک دن کی تراویح چھوٹ گئیں تو پھر وہ پورے مہینے کی غائب کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم سب کو۔ ایسا اگر کوئی عذر ہے، کسی عذر کی بنیاد پر ایک دن کی تراویح ہماری چھوٹ گئی، یا کسی ایک سال ہم نے نہیں پڑھی، اس کا مطلب یہ نہیں اب ہمیں پڑھنی ہی نہیں ہے، بلکہ ان پر توبہ کر لیں اللہ سے۔ اگر وقت ہے تو ان کی قضا کر لیں، اگر وقت نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ جتنی دن کی ہمیں تراویح مل رہی ہیں ہم ان کا اہتمام کریں۔ ہماری کچھ بہنیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی ہماری چھوٹ جاتی ہے اس لیے ہم پڑھتے ہی نہیں۔ یہ غلط بات ہے، یہ محرومی کی بات ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے جس طریقے سے وہ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس کے اندر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اجازت ہے آپ نماز نہ پڑھیں اس کے اندر، تو جتنے دن کی چھوٹ رہی ہیں وہ چھوٹنے دیں، لیکن جتنے دن کی اللہ نے موقع دیا ہے پڑھنے کا اس کو ضرور پڑھیں۔ ہم ایسا نہ کریں ایک دن کی اگر چھوٹ گئی اب ہمیں پورے مہینے پڑھنی ہی نہیں ہے، یہ غلط اور جہالت کی بات ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں میں اپنی تمام بہن اور بیٹیوں سے، اپنی ماؤں سے، کہ وہ اللہ سے لو لگائیں، وہ اللہ کے دامن میں اور اللہ کی آغوش میں لپٹ جائیں اور اللہ کی رحمت کو تلاش کریں، اور اللہ سے اس ماہ مبارک کے اندر جتنی پورے سال کی پریشانیاں ہیں، جو کچھ وہ جائز تمنائیں رکھتی ہیں اپنے دل کے اندر اور کہتی ہیں ہماری دعائیں، ہماری تمنائیں پوری نہیں ہوتی، میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تو اس ماہ مبارک کے اندر دن کے اندر صبح کو بھی، شام کو بھی، افطاری کے وقت، سحری کے وقت میں اور رات تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ اعلان کراتے ہیں، آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو مانگو میں تمہیں دوں گا، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں تمہاری مغفرت کر دوں، کوئی ہے ہم سے روزی کی شکایت کرنے والا ہم تمہیں روزی دیں گے، تم مانگو تو صحیح۔ پورے سال پریشان رہتے ہیں لیکن جب مانگنے کا موقع آتا ہے، جب لینے کا موقع آتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اللہ سے مانگا نہیں کرتے، اور ان قیمتی ایام کو، اس ماہ مبارک کو یوں ہی غفلت کے اندر گزار دیا کرتے ہیں۔ یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ صحابہ کرام ممبر کے قریب ہو گئے، ابھی اللہ کے رسول ممبر پر چڑھ رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ ابھی کوئی خطبہ، کوئی بات شروع نہیں ہوئی، اللہ کے رسول فرمایا آمین۔ اور صحابہ کرام حیران ہوئے کہ ایک عجیب بات آج ہم نے دیکھی۔ تو صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول خطبہ دے کر تقریر کر کے فارغ ہو گئے، اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی ہے جو آپ سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، آپ کا ایک عجیب عمل دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا، غور سے سنیے گا میری بہنوں، جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا، جب میں ممبر پر چڑھا
اور میں نے اپنا پہلا قدم مبارک پہلی سیڑھی پر رکھا، جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، اس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھ کر رات کی تراویح اور تہجد پڑھ کے اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ کیا کہا؟ جبریل آمین کہتے ہیں کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اللہ کی عبادت کر کے تراویح پڑھ کر تہجد پڑھ کر روزے رکھ کر اس مہینے کا احترام کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس دن رمضان المبارک کا چاند نظر آیا کرتا ہے اس دن سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ 10 لاکھ لوگوں کو۔ کیا ہی بدقسمتی کی بات ہو کہ میری مغفرت نہ ہو، کسی بندے کی مغفرت نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر آمین۔ جبریل امین نے دوسری بد دعا کی، دوسرا جملہ کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا یعنی ہمارے نبی کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے ہمارے کانوں میں ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ تیسری بد دعا فرمائی جبریل امین نے، یہ غور فرمائیں کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت اور بخشش کا سامان نہ کرا لے۔ اللہ کے رسول نے اس پر فرمایا آمین۔ اندازہ فرمائیں بد دعا کرنے والا کون؟ فرشتوں کا سردار جسے جبریل امین کہا جاتا ہے، جو قرآن مجید لے کر نازل ہوا کرتا تھا، وہ فرشتہ بد دعا کر رہا ہے اور ادھر آمین کہنے والے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اتنی سخت بد دعا بن جایا کرتی ہیں یہ 3 بد دعائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ یہ بہت ہی قیمتی ایام ہیں، یہ بہت ہی قیمتی لمحے ہیں۔ ہم موبائل کے اندر لگ کر یا ہماری مائیں بہن بیٹیاں کچن کے اندر مصروف ہو کر ان قیمتی ایام کو یوں ہی جانے نہ دیں۔ کھانے پکانے کا معاملہ کرنا، انتظام کرنا ہے وہ وقت سے پہلے کر لیں۔ افطار سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جانا چاہیے۔ ہماری ماں اور بہن اور بیٹیوں کو بھی اور ہمارے بھائیوں اور جوانوں کو بھی، بچوں کو بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں۔ جتنی دعائیں ہیں، جتنی ہماری پریشانیاں ہیں، سب اللہ سے دور کرانے اس ماہ مبارک کے اندر۔ یہ آفر چل رہا ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالی روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول فرماتا ہے ایک دن کے اندر۔ تو آپ 30 دعائیں، اپنی 30 مشکلیں، 30 پریشانیاں، وہ 30 مسئلے جو پورے سال حل نہ ہو سکیں، آپ پریشان ہیں، ان کو لے کر نوٹ کر لیجئے گا ایک ڈائری پر اور روزانہ افطار کے وقت ایک مسئلہ اللہ کے سامنے رکھیے گا، اپنی ایک دعا اللہ سے مانگیے گا روزانہ۔ 30 دعائیں روزانہ پورے مہینے کے اندر آپ مانگیے گا، اللہ تعالیٰ روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں روزانہ۔ تو آپ مانگیے نا، دور کرائیے۔ آپ 11 مہینے رونا روتے رہتے ہیں، ہماری فلاں پریشانی ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ سے مانگنے کا، اپنے کاموں کو، اپنے مسائل کو حل کرانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قدر کرنے والا بنائے۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان المبارک کی آپ بھی قدر کریں۔ آپ کے لیے ہی وہی سارے احکامات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ آپ پر بھی ایسے ہی نمازیں فرض ہیں، آپ پر بھی ایسے ہی روزے فرض ہیں، آپ کے لیے بھی ایسے ہی تراویح کا ثواب ہے جیسے مرد حضرات کے لیے ہیں۔ اس لیے تراویح کا اہتمام کیجئے، جتنی اب تک چھوڑ دیں غفلت کے اندر یا لا علم کی بنیاد پر، ان سے اللہ سے توبہ کریں۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، میں توبہ کرتی ہوں کہ اللہ آئندہ نہیں چھوڑوں گی انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس رمضان المبارک کی قدر کرنے والا